بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 141 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے، یعنی ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ یومیہ صدقہ ہر دن کا ایک صدقہ ہوتا ہے، اور یہ کتنے ہوتے ہیں اس سے پہلے احادیث وغیرہ میں گزر چکے ہیں کہ ایک مسلمان کے اوپر 360 جوڑ جو ہے اس کے تو اتنا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، اتنا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے تاکہ اس کے سارے اعضاء وغیرہ کے جو ہے یہ پورے ہو جائے، سارے اعضاء وغیرہ کے صدقے پورے ہو جائے، یعنی اس کا تقریباً بدلہ ہو جائے۔ تو یہی اس حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے، تو اور یہ صدقہ صدق سے آتا ہے، یعنی صدقہ یعنی سچائی، یعنی یہ جو صدقہ کرنا ہوتا ہے، مال خرچ کرنا، یہ وہی کرے گا جو سچا پکا مومن ہوتا ہے۔ منافق کبھی صدقہ نہیں کرتا، یا تو ریاکاری میں صدقہ کرے گا، یا تو کوئی فائدہ ہوگا تب کو صدقہ کرے گا، ورنہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لوگ صدقہ نہیں کرتے۔ منافق میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ نہیں کرتے، لیکن ایک مومن ہوتا ہے صدقہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ جانتا ہے یہ صدقہ اس کو قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے، یعنی اپنے جو ایمان لایا ہے وہ اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یہ ایک موقع ہے۔ تو پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان لم یجد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نہ پائے تو کیا کرے؟ آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پاس کچھ صدقہ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے عمل کرے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کی کمائے اور کیا ہے اپنے آپ کے اوپر جو ہے صدقہ کرے، یعنی اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، حلال مال کمائے۔ حلال مال کمانا بھی ایک صدقہ ہے، اور یہ بڑے صدقوں میں سے ہے۔ جب سارے جگہوں میں حرام ہی حرام ہے، سب کوئی حرام خور ہے، جب سب کوئی حرام کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس وقت میں انسان حلال خور ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت انسان حلال کی طرف جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بات کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے، یعنی اپنے آپ کے اوپر حلال کما کر کے صدقہ کرے۔ ہم حلال کمانا یہ صدقہ ہے۔ اچھا، اور اگر اپنے والدین کے لیے بھی اگر کماتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، افضل صدقوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افضل دینار وہ ہے ما ينفق علی اہلہ، جو اپنے ایک بندہ جو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ تو اپنے والدین کے لیے بھی اگر خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے بھی صدقہ کرتا ہے، یعنی ان کے لیے حلال کمائی کرتا ہے اور ان کو کھلاتا پلاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو دیکھے، صحابی لوگ سب ساتھ میں بیٹھ کر کے تھے، تو دیکھ کر کے کچھ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ اگر اللہ کے راستے میں
جہاد فی سبیل اللہ میں چلے جائے تو کتنا اچھا ہوتا. ہٹا کھٹا انسان، مضبوط انسان اگر جہاد میں چلے جائے تو کتنا فائدہ ہوگا مسلمانوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان خرج یسعی لأبویہ کبیرین، کہ اگر اپنے والدین، بڑے برے والدین کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، یعنی جہاد کرنے کا اجر اس کو اللہ تعالیٰ دیتے. سبحان اللہ العظیم. اگر ان کے لیے حلال کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اتنا اجر اس کو ملتا ہے. اور کہتے ہیں وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر وہ بندہ اپنے چھوٹے بچے کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. اور کیا ہے وَإِنْ خَرَجَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہتے ہیں اپنے نفس کے لیے، یعنی حلال کما کر کے خود کھانے کے لیے بھی نکلا ہے تو وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے. سبحان اللہ. لیکن کیا ہے کہ کہتے ہیں وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَتَفَاخُرًا، کہ اگر دکھاوے کے لیے، فخر کرنے کے لیے نکلا ہے کمانے کے لیے، کہ ریا کرے گا، دکھاوا کرے گا یا فخر کرے گا لوگوں کے اوپر، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو وہ شیطان کے راستے میں. تو حلال کمانا اور خود کے اوپر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ بھی جو ہے صدقے میں آتا ہے. قال ارأيت اذا لم يستطع، پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی کوئی بندہ نہیں کر سکے تو. صحابی لوگ کر سکتے تھے لیکن اور زیادہ صدقہ کا یہ پوچھتے، دروازہ اور کھولتے، خیر کا دروازہ جو ہے اور مانگتے وہ لوگ، تاکہ کچھ میں کچھ کوئی نہ کوئی عمل کر لے اور صدقہ کا نیکی حاصل کر لے، خیر پا لے. یہ صحابی لوگوں کی سوچ تھی رضی اللہ عنہم اجمعین. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھے تو کہتے ہیں یعین ذا الحاجت الملہوف، کیا ہے کسی حاجت مند کی، کسی حاجت مند کی مدد کر دے. جو بندہ بالکل کیا ہے ضرورت مند ہے، کوئی اس کو دیکھنے ویکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں دیتا ہے، کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کی مدد کر دے. کوئی ایسی بھی مدد کر دے، یہ صدقہ ہے. چاہے اس کو کام دلا کر کے ہو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے اس کو خود کھلا کر کے ہو، اس کا خرچہ اٹھا کر کے ہو، کیسے بھی. کہتے ہیں ارأیت ان لم یستطع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی نہ کر سکے تو، اس کی بھی طاقت نہیں ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا یأمر بالمعروف او بالخیر، کیا ہے معروف اچھے کام کی طرف جو ہے دعوت دے، امر بالمعروف کرے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے یا خیر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے. یہ بھی صدقہ ہے، عظیم صدقہ. کہتے ہیں ارأیت ان لم یفعل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی نہیں کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری چیز کیا فرماتے ہیں یمسک عن الشر فإنہا صدقہ، کیا ہے اپنے شر کو جو ہے داب کر کے رکھے، لوگوں کو اپنے شر سے بچا کر کے رکھے، یعنی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کیا ہے نقصان بھی نہیں پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کسی کو آپ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس کوئی استطاعت طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیا آپ کو کچھ، تو کیا ہے لوگوں کو کم سے کم نقصان نہیں پہنچائے تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ. یعنی لوگ اگر کیا ہے شر سے بچاتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے بارے میں بتائے کہ کیا کیا صدقہ ہے اور کیا کیا جو ہے خیر کے راستے ہیں.
اور یہ اس باب کی آخری حدیث ہے. انشاءاللہ اس کے بعد باب الاقتصاد فی الطاعہ شروع ہوگا. یہی رکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے خیر میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب ہم لوگوں کو نیکی زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.